دوستو السلام علیکم۔ آج میں اپنے ٹاپک سے ہٹ کر کے بات کر رہا ہوں۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، اندوناک خبر ہے، جس پر کیا کچھ کہا جائے بہت ہی کم ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دین کا کام اور تبلیغ کا کام کرنے والے، جن کے ہاتھوں پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، میں نام لے رہا ہوں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب اور ان کے ساتھی، ان کے رفقا، جن کے اوپر 2021 میں یہ الزام لگا تھا کہ یہ لوگ زبردستی دھرم پریورتن کرتے ہیں، یعنی ہندو مذہب سے چھڑوا کر کے زبردستی یہ دین اسلام میں لوگوں کو داخل کرتے ہیں۔ مقدمہ چلا 2021 سے، اس کے بعد کئی سال تک جیل میں رہے، 2 سال تک۔ پھر ابھی کچھ دن پہلے حضرت کو ضمانت ملی تھی، ایک دلی خوشی ہوئی تھی کہ چلو حضرت کو ضمانت ملی ہے، لیکن وہ ضمانت زیادہ دن تک نہیں رہی۔ ابھی کل ہی حضرت کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا، لکھنؤ کی سیشن کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ لوگ اس میں مجرم ہیں، اب ملزم نہیں، لہٰذا ان کو سزا سنائی جائے گی۔ اور آج جو سزا سنائی گئی ہے، اس کو سننے کے بعد ہر ایک ایمان والے کا ایمان اور دلی کیفیت بالکل بدل سی گئی ہے۔ حضرت کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ غلطی کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، غلطی صرف اتنی ہے کہ وہ ایمان والے ہیں اور مسلمان ہیں، اسی وجہ سے حضرت کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور ان کے ساتھیوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، جن میں حضرت عمر گوتم صاحب بھی ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جنہوں نے اپنے ایمان لانے کا ایک لمبی داستان سنایا ہے کہ میں کس وجہ سے ایمان لایا ہوں۔ بہرحال یہ ایسا افسوسناک خبر ہے کہ جس پر لوگ بہت کچھ لکھ رہے ہیں، لیکن میں ایک مضمون پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں جن کو سمیع اللہ خان صاحب نے لکھی ہے۔ ان کا مضمون آپ سنیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انصاف کے مندر مسلمانوں کے لیے ظلم کے کوٹھے بن چکے ہیں، اور یہ بالکل بات صحیح ہے۔ صرف مسلمان ہونا اور اسلام والا ہونا غلطی ہے۔ اگر مسلمانوں کو جمہوریت کے ان کوٹھوں کے ظلم و ستم اور ننگے ناچ سے خود کو اور اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو صرف ایک ہی راستہ منصفانہ اور آئینی مزاحمت اپنانا ہوگا۔ سڑکیں آباد کرنی ہوں گی اور جنازے پڑھنے ہوں گے۔ آگے لکھتے ہیں کہ میں آزمائش پر استقامت کے حوالے سے حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کا لیکچر دوسروں سے 10 گنا زائد جاذب الفاظ و تعبیر کے ساتھ دے سکتا ہوں۔ دراصل یہ اس جملے کو جو یہ لکھ رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا، امام احمد ابن حنبل کو ڈالا گیا، اور وغیرہ وغیرہ تمام اکابرین کا نام لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لے رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو ابھی ہے کہ بھائی ہم ان کے لیے کر کیا رہے ہیں، وقت کا تقاضا اور ضرورت کیا ہے، اس کو ان الفاظ میں انہوں نے ان لوگوں کو بتایا ہے کہ بھائی یہ میں آپ لوگوں سے زیادہ جاذب الفاظ و تعبیرات کے ساتھ لیکچر دے سکتا ہوں۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ اہل حق پر کیسی آزمائش آتی ہے، لیکن اس کو نعمت یا عطیہ خداوندی سمجھ لینا آزمائش کی دینی تعبیر میں تحریف اور مظلوموں کا مذاق ہے۔ یہ بالکل انہوں نے صحیح بات کہی ہے۔ مومنین کو ڈھارس بندھانے کے لیے اس آزمائش سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن تب جب کہ اہل حق داعیان اسلام پر آنے والی ایسی آزمائشوں کو روکنے اور انہیں دعوت دین کا خوشگوار ماحول فراہم کرنے کے لیے مجاہدین کی ایک جماعت آزمائش میں مبتلا کرنے والے ظالم شیطانی چیلوں سے نبرد آزما ہوتی ہے۔ یعنی یہ بالکل، لیکن یار یہ تو بڑی مکاری ہے کہ جنہیں ظالموں سے نبرد آزما ہونا چاہیے، وہ ظلم و ستم کو اہل حق کی آزمائش کا سنہری عنوان پہنا کر اپنی اصلی ذمہ داریوں سے فرار ہو رہے ہیں۔
دراصل یہ ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں جو لوگ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. جو لوگ کر سکتے ہیں وہی لوگ یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا. بھائی یہ مثالیں وہ لوگ اگر دیں جو نہیں کچھ کر سکتے ہیں، مجبور ہیں، تو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں وہ لوگ اگر مثالیں دیں تو پھر ظاہر ہے کہ افسوس اور غصے کا اظہار تو اس کے اوپر ہوگا. ایسے ہی لوگوں کو انہوں نے اس مضمون کے اندر نشانہ بنایا ہے. بہرحال عمر قید کی سزا یہ ظالمانہ فیصلہ ہے. ایسا کوئی غلط اور گناہ کا کام مولانا کلیم صدیقی، مولانا عمر گوتم اور ان کے ساتھیوں نے ہرگز نہیں کیا تھا کہ انہیں عمر قید کی سزا سنائی جائے. ایسا لگتا ہے کہ جج کو موقع نہیں ملا، ورنہ یہ کلمہ کی تلقین کرنے پر اتنا غصے میں تھا کہ سزائے موت ہی سنا دیتا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ صرف مسلمان ہونے کے ناطے ان کو یہ سزا سنائی گئی ہے، ورنہ اگر آپ آج دیکھیں گے تو دھرم پریورتن ڈنکے کی چوٹ پر دوسرے لوگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کا دھرم پریورتن کراتے ہیں. اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، صرف مسلمان ہونے کے ناطے ان کو سزا سنائی گئی ہے. آخر میں ان کے اس فیصلے کو انشاءاللہ چیلنج کیا جائے گا ہائی کورٹ میں، اور وہاں سے امید ہے کہ یہ فیصلہ تبدیل ہوگا. لیکن تب تک ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، جو لوگ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور ان کو باعزت بری کرے. آمین.